بات ہو رہی تھی اور ذکر ہو رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اقوال کا. آپ کا ایک اور بڑا خوبصورت قول ہے کہ جو شخص اپنا راز محفوظ نہیں رکھ سکتا وہ دوسروں کا بھی راز محفوظ نہیں رکھ سکتا. آزمودہ بات ہے ناظرین، اور حکمت کی یہ باتیں علی کے در سے ہی مل سکتی ہیں. پھر فرمایا کہ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا. ہم اپنی قدر نہیں کرتے ناظرین، اور پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں، یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ تقاضا ہوتا ہے ہمارا کہ دوسرے ہماری قدر کریں. اور بھائی پہلے اپنی قدر خود تو کر لو، پہلے اپنی قدر خود تو پہچان لو. تمہاری ورتھ کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے. جب خود پہچان لو گے پھر اتنی ہی ایکسپیکٹیشن تمہاری بھی رہے گی دوسروں سے. جب اپنی ہی قدر نہیں پہچانو گے تو کوئی تمہاری قدر کیا کرے. یا تو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہو اپنے آپ کو یا اوور ایسٹیمیٹ کر لیتے ہو. یہی دو باتیں ہوتی ہیں. یا تو ہم اتنے زیادہ شرمیلے اور یعنی یوں کہنا چاہیے کہ بہت کم گو ہو جاتے ہیں کہ اپنے بارے میں کچھ اظہار ہی نہیں کر پاتے، یا پھر اتنے زیادہ خود پرست، خود نمایاں اور مغرور ہو جاتے ہیں کہ اپنے بارے میں بتاتے نہیں تھکتے. ان دونوں صورتوں میں آپ کی قدر نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا کہ جو شخص خود اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو کبھی اچھی نصیحت نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے، دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت. ہاں جی، خود تو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، اور تلقین پہ تلقین کیے جا رہے ہیں. تو اپنے نفس کی تو اصلاح کیجئے، پھر آپ کی بات میں بھی وزن رہے گا، آپ کی بات میں بھی طاقت ہوگی. وزن اسی وقت آتا ہے ورنہ بات اثر سے خالی ہو جاتی ہے. اب آپ مثال کے طور پر کہ آپ کا عمل کچھ ہو، یعنی آپ کا فعل کچھ ہو اور آپ کا قول کچھ ہو. رات کو آپ کچھ کرتے ہو، دن میں آپ کچھ کرتے ہو. وائز کی ہر ایک بات اللہ اللہ، اس کی ہے عجیب ذات اللہ اللہ. دن بھر تو یہ خدا کا اڑاتا ہے مذاق، کرتا ہے ساری رات اللہ اللہ. یگانہ چنگیزی کا شعر ہے. تو اس طرح سے اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر ہماری بات میں بھی قوت، طاقت اور اثر نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بس اثر اٹھا لیتا ہے بات میں سے. بات کرنے والے وہی رہتے ہیں، اثر نہیں رہتا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیداری کا فائدہ نہ اٹھا سکے وہ محافظوں کی نگہبانی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. کتنی گہری بات ہے. آپ لاکھ محافظ مقرر کرتے ہیں کسی شخص کی حفاظت کے لیے، لیکن اگر وہ اپنی بیداری سے لوگوں کو سکون، چین، امن اور اطمینان فراہم نہیں کرتا تو آپ لاکھ محافظ اس کے لیے مقرر کر دیں، کوئی دکھ کا مارا، انصاف سے محروم، اس پر کبھی نہ کبھی پل ہی پڑے گا. اصل وہ بیداری ہے جو اس کے وجود کی بیداری ہے کہ اسے جس منصب پر، دیکھیں حفاظت تو وہی اپنی کرواتے ہیں جو کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں. عام انسان کو تو حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بیچارہ تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوائے انسانوں کو مددگار سمجھتے ہیں، حالانکہ سوائے اللہ کے کوئی کسی کا مددگار نہیں. تو پھر جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے آپ کے جو نگہبان محافظ ہیں وہ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ بالآخر اس سے محروم ہو جاتا ہے. یہ بھی سچ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب اس کے شکر گزار بندے بنیں، لیکن میرے رب نے یہ بھی چاہا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو انسان تم پر احسان کرے، تمہارے ساتھ بھلائی کرے، اس کا بھی شکر ادا کرو. اس لیے بیویوں سے خاص طور پر کہا گیا کہ اپنے شوہروں کی شکر گزار بنیں. اور بہت کم شکر گزار ہوتی ہیں بیویاں. خاص طور پر بار بار تلقین اور تاکید کی گئی ہے شکر گزاری کے معاملے میں. ویسے تو کہیں نہ کہیں شوہر میں بھی نقص ہے، بلکہ زیادہ ہی ہوتے ہیں، لیکن بیویوں کا جہاں معاملہ ہے وہاں ان کو یہ سمجھایا گیا شکر گزار ہونا، شکریہ ادا کرنا، تھینکس کہنا. یہ ہماری صفت تھی ناظرین.
یہ سوری اور تھینکس یہ ہمیں کرنا چاہیے ہر وقت. انگریز کر رہا ہے، گورا کر رہا ہے. ہم جو اعمال کے گورے ہیں وہ اتنے کالے ہو گئے کہ تھینکس اور سوری کرنا بھول گئے. ہمیں تو منٹ منٹ پہ کہنا چاہیے تھینک یو، کچھ ہو جائے سوری، معاف کیجیے گا. لیکن نہ جانے ہم یہ جو لفظ سوری ہے اسے کہتے ہوئے ہماری انا پر پتہ نہیں کون سی ضرب پڑتی ہے کہ ہم یہ کہنا ہی نہیں چاہتے. لیکن وہاں دیکھیے آپ اغیار فوراً کہہ دیتے سوری، آئی ایم سوری، ایکسکیوز می، کین یو فارگیو می، کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہمیں ہر وقت کہنا چاہیے. سڑکوں پر اگر ذرا سا گاڑی کسی کی گاڑی سے ٹکرا جائے، ایسا اتر کے گالم گلوچ شروع کرتے ہم، بجائے اس کے کہ کہہ دیں معاف کیجیے غلطی ہو گئی. میرا یقین ہے، بلکہ میرے ساتھ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں فوراً، تو اگلا جو غصے میں بھی ہوتا ہے تو وہ اچھا. خیر میرے ساتھ تو معاملہ ہے کہ فوراً ہی کہتے ڈاکٹر صاحب آپ تو یہاں تو کافی چیزوں میں اتنی یعنی یقین کیجئے کہ گریس مارکس ملے ہوئے مجھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میری گاڑی لگ بھی جائے کسی کو تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اور تھوڑی سی مار دیجیے گاڑی. تو یہ ایک محبت جو اتنا پیار ہے وہ ایک الگ ہے. لیکن میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ اگر انسان یہ کہہ دے کہ بھائی معاف کر دیجیے گا سوری غلطی ہو گئی، تو اگلا بھی کہتا ہے اچھا بھائی چلو چھوڑو معاف کر دی. اسی طرح سے شکر ادا کرنا، تھینکس کہنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھینکس کہنا چاہیے. اب گھر میں عادت ڈالنی چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جب ہم تھینکس کہتے ہوئے تو عجیب سی بات، میں تو یہ سنتا ہوں، اپنے گھر میں بھی سنتا آیا ہوں، جب چھوٹا تھا اپنے گھر میں بھی، اور ظاہر ہے کہ اب ہماری جو فیملی ہے ہم یہ بات ضرور سنتے ہیں کہ جب ہم تھینکس کہتے ہیں تو ہمیں فوراً یہ جواب ملتا ہے. میں بھی کہتا ہوں اور میرے گھر میں میری بیوی بھی کہتی ہیں کہ جب اگر ہم یہ کہیں کہ شکریہ تو فوراً میں بھی کہوں گا اور وہ بھی کہیں گی آپ کو شکریہ، اپنوں کو شکریہ تھوڑی کہا جاتا ہے. کیوں بھائی کیوں نہیں کہا جاتا اپنوں کو شکریہ؟ کہنا چاہیے تھینکس، تھینک یو، آپ کا شکریہ. بچوں کو سکھانا چاہیے، کوئی انعام ملے کوئی تحفہ ملے تھینک یو، تھینکس اے لاٹ. اس سے محبت بڑھتی ہے، اچھی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور دوسرے کی قربانی، اس کی توجہ، اس کی لگن، اس کے پیار کا آپ یہ بدلہ دیتے ہیں اسے تھینک یو کہہ کر کے میں نے آپ کی محبت کو سمجھا. پھر فرمایا کہ جو شخص برائی کا نقصان نہیں جانتا وہ اس میں مبتلا ہونے سے بھی بچ نہیں سکتا. صحیح بات ہے. میں تو ایک ہی میرا فوکس رہتا ہے برائی پہ، سگریٹ پینا. سگریٹ اگر آپ نہیں جانتے نا کہ سگریٹ کے کیا نقصانات ہیں تو پھر آپ اس سے پینے سے بھی باز نہیں آئیں گے. اور آپ یہ مت کہیے گا کہ ہم جانتے ہیں، یہ صرف ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. کاش کہ آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ کتنا بڑا ایک موذی مرض ہے جو آپ کے ساتھ لگ رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے نقصانات کیا ہے. نہیں جی ہمیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہو جائیں تو آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں. اور جو شخص بھلائی کا فائدہ نہیں جانتا وہ اس کی کرنے پر بھی قادر نہیں ہوتا. یہ تو وائس ورسا ہے. دیکھیے آپ کتنی زبردست بات ہے. پھر فرمایا کہ جو شخص گناہ سے پاک ہو وہ دلیر ہو جاتا ہے، اور جس میں کچھ عیب ہوں وہ بزدلی میں مبتلا ہو جاتا ہے.